بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، میں انجینئر ایس ٹی حسین آپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں کہوں گا کہ بھئی خدمت میں عوام کے جو بھی ہم بھی پاکستانی ہیں، اور اس ملک نے بننے سے پاکستان سے ہی میں انجینئر بن گیا، اور پھر بہت مولا نے کرم کیا، تو اس لیے مجھے اپنے ملک سے پاکستان سے بہت پیار ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا بھی اسی طرح مقام ہو جس طرح دوسرے ممالک کا ہے، یورپین یونین کا ہے، پھر جاپان کا ہے۔ ہمارے لوگ تو اتنے محنتی ہیں، باہر جاتے ہیں، کیونکہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے جاپان سے لے کے امریکہ تک، تو ہمارے لوگ کم نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جو سیاسی انتشار رہا ہے، اور پھر کس طرح سے قائد اعظم نے جو کہا وہ کہ جی اس کو ایک پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، اور کوئی اس میں کہ ہر ایک کو جس کا جو بھی مذہب ہو اس کو وہ اپنے مطابق گزارے، جیسے امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اور اسٹیٹ کا ریلیجن نہیں ہوگا، تو کیونکہ یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ کیا جائے، اور ہم نے اپنا رکھ لیا اسلامک کریے اسلامی یہاں، اور پھر اگر ہم اسلامی ہیں تو شریعت لگائیں بھائی، پھر چھوڑیں پھر سب باتیں، پھر سعودیہ کی طرح شریعت ہے، وہ بھی اب ماڈرن ہو رہے ہیں، وہاں بھی اب وہ شو ہو رہے ہیں، ڈانس وانس کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی دبئی بھی عربوں کا ہم عربوں سے زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں، آگے ہیں مسلمان ہیں، عرب نہیں ہیں وہ اب دبئی دیکھے کیا عربیوں کا نہیں ہے، قطر سعودیہ بھی اب دیکھ لیں، یہی ہے نا جن کی ہم مثال دے سکتے ہیں۔ گلف اسٹیٹ جو ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر، مندر تک انہوں نے ہندوؤں کا بنا ہوا ہے یو اے ای میں، تو ہم کیوں نہیں اپنا ایک سیاسی سے ترکی کو ہی دیکھ لیں، اس کی جو آتی ہے بی بی سی پہ ایڈورٹائزمنٹ ترکیہ کی، وہ کس طرح ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں، اور کیا ہو رہا ہے، اور کتنا شراب وہاں پہ اویلیبل ہے، سارا کچھ ہے، تو ہم کیا یہ اسلامی کس نے یہ اصغر صدائی صاحب تھے سیالکوٹ کے شاعر، جنہوں نے یہ کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، مجھے کوئی دکھا دے کہ قائد اعظم نے کبھی یہ کہا ہو، کہاں کہا ہے، ان کے ساری خطاب بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہم نے یہ بنا لیا ہے، اور وہ مولوی تو اب کہہ رہے جی سود ختم کر دیں، انٹرنیشنل کر دیں، اور یہ تو ہمیشہ ہی جو ہے جب ہلاکو نے حملہ کیا تھا بغداد پہ، تو مولوی جو ہیں وہ بحث کر رہے تھے جی کوا حلال ہے کہ حرام ہے، اور یہ مولویوں کے پیچھے لگ کے ہم نہیں وہ بن سکتے ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ بھی جو آج کل جس کا نام لینا بھی بین ہے کہ اس کا ذکر بھی نہ کریں، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں، اور جب اس نے پارٹی کی تھی تو میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا تھا عمران صاحب آپ کا وہ مزاج نہیں ہے، آپ جو کام یہ کر رہے ہیں نا ویلفیئر کا ملک کے لیے، یونیورسٹی بنائی ہے، ہاسپٹل آپ نے بنائے ہیں، اسی کو کریں، ایجوکیشن کے، اور اس پہ کنسنٹریٹ، یہ پالیٹکس آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا آپ کا بھی اسٹار لبرا ہے، میرا بھی اسٹار لبرا ہے، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو جھوٹ بولیں یا کریں، ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اور اب جی آپ دیکھ لیں کہ وہ جیل میں ہے، سب کہتے تھے جی یہ تو نشہ کرتا ہے، 2 دن بھی نہیں رہے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، دیکھ لو وہ ڈٹ گیا، اور ڈٹا بھی کس کے ہے کہ جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، ہر ملک کے لیے۔ اب امریکہ کو کس چیز پہ زیادہ اپنے ان کو گھمنڈ ہے، ٹرمپ کو یہ وہ کہ جی ہم سب سے بڑی ملٹری فورس ہیں، اور ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو ہمیں چاہیے ملٹری اینڈ فورس، لیکن جیسے امریکہ میں وہ کوئی پالیٹکس میں نہیں، کوئی پالیٹکس بڑا ایک گندا ہے، اس میں جھوٹ بولو، یہ کرو جو ہمارے کر رہے ہیں لیڈر ہے جی، سیاستدان جو سب سے بنا ہے، ان سے کوئی کام نہیں، یہ تو اپنے، اور خاص کر اب تو جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ سارے اپنا ذاتی مفاد کو پریفرنس دیتے ہیں، ملکی مفاد کو کوئی محبت نہیں، باہر کیا
مودودی نے کوئی باہر اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں نواز شریف کی طرح لیے ہوئے ہیں؟ اور بھائی کچھ ہمیں فیکٹس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. کیا جو ہے وہ مودی صاحب جو ہیں وہ کیا لباس پہنتے ہیں؟ اپنا جو قومی لباس ہے اس کا وہ ہمارے یہاں پہ جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ نئے سے نیا سوٹ ویسٹرن پورا بن جاتا ہے، ٹائیں لگائی ہوئی ہیں. اوے خدا کا خوف کرو ہمارے پالیٹیشنوں. میں تو چونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں ہمارے پریزنٹ جو پرائم منسٹر ہے، ان کے فیکٹری میں میں نے کام کیا اور میری ان سے ہر دوسرے تیسرے دن ملاقات ہوتی تھی. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے ان کو انگلش سکھائی تھی، کوئی ریاض نام کے بیوروکریٹ تھے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں پہ وہ. تو یہ شو بازیاں یہ اس طرح سے دیکھیں کتنی، یعنی انڈیا سے ہی ہم سبق سیکھ لیں. کتنا سادہ ان کے وہاں پہ لوگ ہیں پارلیمنٹ کے ہیں. کوئی میں نے نہیں دیکھا ٹائیں لگا کے اور سوٹ پہن کے اور اس طرح سے. او خدا کا خوف کرو. 10 کروڑ عوام جو ہیں وہ بھوک سے پریشان ہیں، مر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا اس وقت پڑا ہوا ہے علاج کا اور سارا یعنی ڈسٹربنس ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. اس کا علاج ہونا چاہیے اور جس طرح اس کی فیملی کہتی ہے اسی طرح ہونا چاہیے. یہ یعنی نہیں ٹھیک ہے جو خام خواہ. یہ تو بڑے خوش ہوں گے پی ایم ایل والے اور پیپل پارٹی والے کہ اچھا ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی فوج کے ساتھ ہو گئی ہے آپس میں ان کی، ایک دوسرے سے پڑ گئے ہیں، سینگ پھنسا لیے 12 سنگے کی طرح. تو یہ تو بڑے خوش ہیں کیونکہ یہ کرپٹ ہے، یہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے یہ پالیٹکس میں آئے ہوئے. کیا سندھ کا حال ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو بات پہلے چلی ہوئی تھی کہ جی بڑے صوبے مانے کریں، بالکل کراچی کو علیحدہ ایک صوبہ بنائیں، جتنے بڑے شہر ہیں ان کا وہ سسٹم لے آئیں ہم جو کہ امریکہ میں ہے اور جو انڈیا میں بھی ایون ہے. بمبے اور دہلی اور دوسروں میں وہ گورنر ڈائریکٹ الیکٹ ہوتا ہے الیکشن سے اور ان کی اپنی ایک کونسل ہوتی ہے صوبے کی. پہلے تو یہ ہے کہ صوبے بنائیں تاکہ وہ ایڈمنسٹریشن ساری ہو. کراچی کیا حال ہو گیا، دبئی کا آپ دیکھیں کمپیئر کریں کراچی سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی کتنا ہوا ہے. کیونکہ وہاں پہ ایک یونٹ ہے. یہ ساتھ انہوں نے بیکورڈ ایریا لگایا ہوا ہے جہاں سے یہ ووٹ لے آتے ہیں پیپل پارٹی والے چور اور رہتے یہاں پہ ڈیفینس میں کراچی میں. تو اس کو تو فوراً بنا دینا چاہیے، یا دوسرا کیپٹل ڈکلیئر کر دو کراچی کو، اور یا اس کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کر دیں صوبہ جہاں وہ اپنا. اور یہ جو ہے سندھی ہیں جو بولتے ہیں کرتے ہیں جن کو ووٹ بھی ملتے ہیں رورل ایریا سے، ان کو وہاں پر وہ کرے جی حکومت سکھر میں تو بنا لے اپنی سندھ کی پارلیمنٹ اور یہ وہ. تو کراچی تو ایک منی سٹی ہے، وہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے، پورٹ وہاں پہ ہے، سب کچھ ہے. تو آج میں اتنی ہی بس گزارشات کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر جلد ہی ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.